یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ توجہ توجہ، ہجرت اور رفیق ہجرت، بس ٹھہریے، توجہ، کوئی ضرورت نہیں میرے نعروں کی۔ منچ میں گویم تمبور ہے، منچ میں سرائے، کچھ عقل سے کام لو۔ بات ہو رہی ہے ہجرت کی اور رفیق ہجرت کی، اب نعرے میرے لگا رہے ہیں۔ بھئی نعرے لگانے ہیں تو یا صاحب ہجرت کے یا رفیق ہجرت کے۔ حضور کے رفیق ہجرت یہ صرف صدیق اکبر ہے۔ اللہ نے امت میں حضور کے صدقے، حضور کے ہاتھوں، حضور کے ذریعے جتنی عظمتیں بانٹی، اللہ نے کائنات میں حضور کی امت میں جتنی عظمتیں بانٹی، تقسیم فرمائیں، اس میں پہلا حصہ صدیق اکبر کا ہے، باقی امت بعد میں۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو؟ جو کچھ ملا وہ دیکھو، اگر کروڑوں کو مل سکتا ہے تو صدیق کو دے دو، باقیوں کو شامل کر دو۔ کروڑوں کو مل سکتا ہے تو صدیق کو پہلے حصہ اور باقیوں کو شامل کر دو۔ باقی لاکھوں شامل ہو سکتے ہیں، کر دو۔ ہزاروں شامل ہو سکتے ہیں، کر دو۔ سینکڑوں شامل ہو سکتے ہیں، کر دو۔ دسیوں شامل ہو سکتے ہیں، کر دو۔ بیسیوں شامل ہو سکتے ہیں، کر دو۔ چند افراد شامل ہو سکتے ہیں، کر دو۔ ایک دو شامل ہو سکتا ہے، کر دو۔ لیکن اگر سیٹ ہی ایک ہے تو پھر صدیق اکبر کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان نصیب ہوا، بولو الحمدللہ۔ حضور کے ذریعے، حضور کے صدقے ہمیں ایمان نصیب ہوا، کلمہ نصیب ہوا۔ اس وقت سے آج تک یہ فیض تقسیم ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امت پڑھ رہی ہے، ایمان لا رہے ہیں، ایمان پہ رہ رہے ہیں۔ ہاں تو حضور کا فیض تقسیم ہو رہا ہے، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، ایمان نصیب ہو رہا ہے۔ تو پہلے جناب صدیق اکبر، پیچھے کئی آتے گئے، آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو پہلا حصہ صدیق اکبر کا، باقیوں کو شامل کر دو۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا رتبہ صحابیت کا، رتبہ صحابیت کا۔ تو صدیق اکبر کی کرسی پہلے اور بعد میں باقیوں کو شامل کر دو۔ 1.25 لاکھ شامل ہو گئے، 1.5 لاکھ شامل ہو گئے، جتنے آئے وہ بعد میں شامل ہو گئے۔ پہلی کرسی صدیق اکبر کی، صحابہ کرام میں، پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فیض تقسیم ہو رہا ہے کہ فاتحین مکہ 10,000 کو یہ کرسی ملی۔ کتنوں کو؟ یہاں 10,000 سیٹیں ہیں، تو جناب صدیق اکبر کی پہلی سیٹ ہے اور 9,999 شامل کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور میں سے اور چنے گئے تو 1,400 سیٹیں آئیں، ان میں سے منتخب 1,400 سیٹیں۔ کتنی؟ 1,400 سیٹیں۔ تو پہلی سیٹ صدیق اکبر کی ہے اور 1,399 اور شامل کر دی گئی۔ یہ کون؟ یہ ہے بیعت الرضوان والے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اور 1,400 میں سے اور عظمت ملی اور سیٹیں آئیں تو وہ آئیں 313۔ کتنی آئیں؟ 313، جنہیں اصحاب بدر کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو پہلی سیٹ صدیق اکبر کی اور 312 شامل کر دیے گئے۔ اور میں سے پھر چناؤ ہے تو سیٹیں آئیں 40۔ کتنی؟ 40، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جنہوں نے دار ارقم میں جب علانیہ تبلیغ نہیں ہوئی تھی اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھا، سب سے پہلے لوگ
کلمہ پڑھنے والے وہ 40 جن میں نمبر اول صدیق اکبر ہیں اور 40واں نمبر فاروق اعظم ہے، توجہ رہے، یہ چلہ مسلمانوں کا، تو جناب صدیق اکبر کی سیٹ پہلی اور 39 شامل کر دیے گئے، اور 40 میں سے پھر خاص سیٹیں 10 ہیں، پھر خاص سیٹیں 10 ہیں، تو پہلی سیٹ صدیق اکبر کی، پہلی سیٹ صدیق اکبر کی، اور 9 اور شامل کیے گئے، یہ ہے عشرہ مبشرہ، اور 9 میں ان 10 میں سے پھر چنی گئی 4 سیٹیں، ان 10 میں سے پھر چنی گئی 4 سیٹیں، پہلی سیٹ صدیق اکبر کی اور 3 کو اور شامل کیا گیا، یہ ہے خلافت راشدہ، خلفاء راشدین، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ یہ سیٹیں 4، یہ سیٹیں بول بھئی، یہ سیٹیں 4، پہلی سیٹ صدیق اکبر کی اور 3 اور شامل کر دی گئی، 3 اور 4 خلفاء میں، پھر چناؤ ہوا اور وزارت کی 2 سیٹیں آئی زمین پہ، وزارت کی زمین پہ، وزارت مصطفیٰ کی 2 سیٹیں زمین پہ، 2 آسمان پہ، ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل و میکال واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر۔ وزارت کی 2 سیٹیں آئیں تو پہلی سیٹ صدیق اکبر کی اور دوسری فاروق اعظم کو دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح 2 سیٹیں آئیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر میں رفاقت کی امت میں سے، تو پہلی سیٹ صدیق اکبر کی، دوسری فاروق اعظم کو دے دی گئی، لیکن جب سیٹ ہی ایک ہو، جب سیٹ ہی ایک ہو تو پھر بلا مقابلہ صدیق اکبر ہے، جب سیٹ ہی ایک ہو تو پھر بلا مقابلہ صدیق اکبر ہے۔ ہاں جناب، صف میں کئی آ سکتے ہیں، صف میں بول، صف میں کئی آ سکتے ہیں، وہاں سینکڑوں بھی ہزاروں بھی ٹھیک، لیکن امامت پہ ایک آ سکتا ہے، امامت پہ ایک آ سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور فرما دیا ما ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے اور کسی کو آگے بڑھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر سیٹ ایک ہے امت میں عظمت کی تو بلا مقابلہ صدیق اکبر کی ہے، تو رفاقت کی سیٹ بھی ایک تھی، رفاقت کی سیٹ بھی ایک تھی، تو اب کون جائے؟ بلا مقابلہ یہ سیٹ صدیق اکبر کی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مومن رہنا ہے تو پھر ہجرت کو، ہجرت کو بھی مومن رہنا ہے تو کس چیز کو؟ زور سے بولو، زور سے، ہجرت کو ماننا پڑے گا، اور ہجرت کا معنی چھوڑنا، ہجرت کا معنی چھوڑنا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، توجہ کر، قرآن کریم میرے سامنے ہے، اگر کوئی کچی بات کروں مجھے یہیں روک دے، تجھے اجازت ہے، میں ناراض نہیں ہوں گا، اگر صحیح بات کروں تو پھر ضد چھوڑ دے۔ بڑی آسان بات کر رہا ہوں، ہجرت کا معنی، ہجرت کا معنی زور سے، ہجرت کا معنی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مکہ بولو مکے کو چھوڑا اور مدینے کو آ کر منورہ بنایا۔